فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نتیجہ خیز دورہ ایران مکمل۔ فیلڈ مارشل کی اعلیٰ سطح ایرانی قیادت سے تفصیلی اور تعمیری ملاقاتیں۔ ISPR نے بتایا فیلڈ مارشل نے ثالثی کوششوں کے طور پر ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ انتہائی اہم مذاکرات میں حتمی سمجھوتے کی جانب مثبت پیش رفت ہوئی۔ عاصم منیر کا دورہ علاقائی کشیدگی میں کمی اور مفاہمت کو فروغ دینے کے لیے تھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ایرانی اسپیکر، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ سے بھی ملاقاتیں کی۔ مشاورتی عمل کو نتیجہ خیز معاہدے تک پہنچانے پر گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کامیاب دورہ تہران۔ امریکہ ایران معاہدے میں اہم پیش رفت کا امکان۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہفتے تک مشرق وسطی کی جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔ ہفتے تک ایران کی جانب سے ڈیل قبول کرنے کا چانس ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا امید ہے ایران تنازع سفارتکاری سے حل ہو جائے گا۔ امریکہ اور ایران حتمی معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ ہر دن کے ساتھ صورتحال اچھی ہوتی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا CBS سے گفتگو میں کہا یقین ہے حتمی معاہدہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکے گا۔ ایکسیوس سے گفتگو میں کہا دو چیزیں ہو سکتی ہیں، اچھی ڈیل یا شدید بمباری۔ چانس 50-50 ہیں، اتوار تک فیصلہ کریں گے ایران سے جنگ دوبارہ شروع کرنی ہے یا نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا حتمی ایران ڈیل سے متعلق دوست ممالک سے رابطے کا فیصلہ۔ امریکی صدر ٹرمپ آج رات ایران ڈیل سے متعلق پاکستانی قیادت سے بات کریں گے۔ امریکی میڈیا نے بتایا ٹرمپ سعودی عرب، قطر، UAE، ترکی، مصر کی قیادت سے بھی رابطے کریں گے۔ صدر ٹرمپ حتمی ایران ڈیل سے متعلق رہنماؤں سے گفتگو کریں گے۔ اور امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت ہونے والی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کلیدی کردار ادا کیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا فیلڈ مارشل کا دورہ ایران اعلیٰ سطح سفارتکاری کا حصہ ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں استحکام اور عالمی امن کے لیے مذاکرات کو ناگزیر قرار دیا۔ قطر کے امیر نے خطے کو مزید کشیدگی سے بچانے اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ امیر قطر نے سفارتکاری کے ذریعے بحران کے پرامن حل پر زور دیا۔ دیوان امیری قطر نے اپنے بیان میں کہا کہ بحری سلامتی اور اسٹریٹجک آبی گزرگاہوں کی حفاظت سمیت توانائی کی ترسیل یقینی بنانے کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر زور۔ خلیج میں بدامنی کی وجہ امریکی اور اسرائیلی جارحیت ہے۔ آپ نے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے۔ ایران سمندری تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہے گا۔ عباس راغچی کی قطری وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو۔ قطری وزیر اعظم نے کہا آزاد جہاز رانی کو یقینی بنانا ناگزیر ہے۔ پائیدار امن کے لیے عالمی برادری کو سفارتکاری کا ساتھ دینا چاہیے۔ قطری وزیر اعظم نے خطے میں کشیدگی ختم کرنے کی سفارتی کوششوں کی حمایت کی۔ دونوں رہنماؤں نے خلیج فارس اور مغربی ایشیا میں امن اور استحکام کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ایران کی قیادت ختم کر دی، اس کے پاس ایئر فورس ہے نہ نیوی۔ امریکہ کے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران سرکاری سطح پر دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا تھا۔ فیک نیوز چینلز جنگ سے متعلق غلط خبریں دے رہے ہیں۔ نیو یارک میں صدر ٹرمپ کے خطاب کے دوران 2 بار احتجاج، انتظامیہ نے احتجاج کرنے والے افراد کو پنڈال سے باہر نکال دیا۔ جس طرح جرأت اور استقامت سے میدان جنگ میں ملک اور عوام کا دفاع کیا، سفارتکاری میں بھی ملکی مفادات کا دفاع کریں گے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار اسپیکر باقر کالباف کہتے ہیں جب امریکہ نے جنگ شروع کی تو ہم مذاکرات کر رہے تھے۔ امریکہ اب جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کی باتیں کر رہا ہے۔ ہم جنگ بندی میں تھے لیکن امریکہ نے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بحری ناکہ بندی کی۔ ایرانی وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر ریٹائر رضا طلائی کہتے ہیں ایران کا موقف تسلیم نہ کیا تو امریکہ کو مزید نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر کو چاہیے ایران کی پیشکش اور تجویز قبول کر لے۔ صدر ٹرمپ کے پاس ایرانی قوم کے مطالبات اور حقوق تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔
जंग जारी रखने से दुनिया और अमेरिका को मजीद माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। चीन पहुंचने पर वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल। जीजियांग सूबे के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात, सूबे की शानदार तरक्याती मंसूबों को सराहा। ताउन पर मबनी 2 अहम दस्तावेज पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। वजीर आजम ने एक्स पैगाम में कहा, सूबा जीजियांग की क़यादत की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर जश्न मना रहे हैं। सदर शी जिनपिंग और चीनी क़यादत से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। दोस्ती के लाजवाल रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा करूंगा। शहबाज शरीफ पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। सीपैक फेज 2 के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज के दरमियान ताउन के फरोग के लिए मुनक़िदा बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। वजीर आजम की मारूफ चीनी कंपनियों के CEO से मुलाकातें होंगी। बन्नू के थाना मिरियान की हुदूद में पुलिस और CTD के ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 15 हो गई। ऑपरेशन में 2 एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद हुए। जख्मी SHO, 4 एहलकार और 1 बच्चा अस्पताल मुंतकिल। दहशतगर्दों से बरामद होने वाला 10 किलो वजनी बम भी नाकारा बना दिया गया। दहशतगर्दों की नकलो हरकत और ठिकानों की निगरानी के लिए जदीद ड्रोन सर्वेलेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। IG KP ने कहा, फितनल खारिज और अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद शिद्दत के साथ जारी रहेंगी। पुलिस आवाम के जानो माल के तहफ्फुज के लिए फ्रंट लाइन पर खड़ी है। दुश्मन के हर वार का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर मुमलिकात और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी, उसके हैंडलर और राइडर्स के बैंक अकाउंट मुंजमद करने का फैसला। DIG साउथ सैयद असद रजा ने FIA को एक और खत लिख दिया। कहा, मुलव्वस अफराद के बैंक अकाउंट्स के साथ डिजिटल वॉलेट्स भी मुंजमद किए जाएं। तमाम अकाउंट्स में मंशियात से हासिल की गई रकम रखी जाती है। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी मंशियात, गैर कानूनी असलहा और कत्ल के मुकदमात में गिरफ्तार है। खातून मुनशियात फरोश की गिरफ्तारी के बाद सिंध भर में मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। सिंध पुलिस भरपूर काम कर रही है। हम मुनशियात से पाक पाकिस्तान चाहते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में स्कूटीज देने की तकरीब से खिताब। कहा, मुफ्त स्कूटीज देना शुरू की तो सिंध में सिर्फ 250 खवातीन के पास ड्राइविंग लाइसेंस थे, आज 25,000 के पास हैं। कराची पाकिस्तान का अजीम मेगा सिटी है। कराची को महाजरों, ताजरों, मसूरों, शायरों और अदीबों ने मिलकर जदीद कराची बनाया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, बदकिस्मती से सिंध की सकाफत और तारीख से नावाकिफ लोगों ने इस शहर के साथ खेला। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में कराची की तारीख और सकाफत से खेलने वालों की हौसला शिकनी होगी। दुनिया भर में मसाइल होते हैं, लेकिन कराची का बुरा चाहने वालों से मायूसी होती है। भुट्टो के नाम पर ये आज भी शहरी सिंध के अवाम का खून चूस रही हैं। सिंध के अवाम बिजली, पानी, गैस, नकासियात और ट्रांसपोर्ट से महरूम हैं। PP निजी शराकत दारी से बनने वाले मंसूबों का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। MQM पाकिस्तान का बयान। कहा, 18 साल से तबाह सिंध में एक शाहरा का इफ्तिताह PP के सियासी दिवालियापन का इतराफ है। यूनिवर्सिटी रोड निस्फ दहाई से तबाह है। बिलावल इससे दामन नहीं छुड़ा सकते। सिंध के अवाम अब लिफाफी नहीं बल्कि कारकर्दगी का हिसाब मांग रहे हैं। नलके खुश्क, लाइनों में पानी गायब। गर्मी शुरू होती ही कराची वाले बूंद बूंद को तरस गए। टैंकर माफिया ने भी कीमतें 200% तक बढ़ा दी। जिला वस्ती गरबी के मुतादिद इलाके पानी से महरूम। नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, न्यू कराची के कुछ इलाकों में 27 दिन से पानी की फराहमी बंद। अजीजाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 10 दिन से पानी नहीं आया। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी पानी नहीं दिया जा रहा। कुरंगी, लांढी, शाह फैसल कॉलोनी के कई इलाकों में पानी की फराहमी बंद है। वाटर कॉरपोरेशन पानी की अदम फराहमी पर वाज़ेह जवाब देने के बजाय बहाने बना रही है। लोड शेडिंग तो कभी पाइपलाइन फटने का बहाना।
عید قرباں قریب مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری لاہور کی مناوا منڈی میں خریدار کم ویوپاری پریشان خریدار قیمتیں سن کر حیران صادق آباد کے مویشی منڈی میں بھی خریدار نہ ہونے کے برابر کراچی میں بھی قیمتیں آسمان پر ویوپاریوں کے خوب نخرے پشاور کی مویشی منڈی میں 20 لاکھ روپے کے 26 من وزنی جگنوں کی دھوم حیدرآباد کی مویشی منڈیوں میں خواتین بھی جانور خریدنے پہنچ گئیں چنیوٹ میں قربانی کے جانور وزن کے حساب سے فروخت اسکردو میں بھی قربانی کے جانوروں کے لیے بھاؤ تاؤ جاری چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اہم وفاقی وزیر سے ملاقات سرائے کے مطابق چند روز پہلے بیرسٹر گوہر کے گھر پر ہونے والی ملاقات میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی بھی موجود تھے ملاقات میں وفاق سے معاملات مزید بہتر کرنے پر غور کیا گیا سہیل آفریدی نے کابینہ میں توسیع اسی معاملے کی بات کی تھی اے آئی نیوز کا موقف لینے کے لیے رابطہ بیرسٹر گوہر نے جواب دینے سے گریز کیا ستھرا پنجاب وزیر اعلیٰ مریم نواز کا فلیگ شپ پروگرام ہے شاہپور کانجرا والی کیٹل مارکیٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ منڈی ہے مویشی منڈیوں میں وپاریوں کو تمام تر سہولیات دی ہوئی ہیں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری اور وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی پریس کانفرنس عظمہ بخاری نے کہا امید ہے اس سال بھی عید الاضحیٰ پر شہری مثالی تعاون کریں گے وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا عید آپریشن میں 1,84,000 سے زائد سینیٹری ورکرز کام کریں گے علائشوں کی غیر قانونی ڈمپنگ پر 50,000 روپے تک جرمانہ ہوگا اوپن پلاٹس گلیوں نالیوں نہروں نالوں میں علائشیں پھینکنے پر سخت پابندی ہے صورتحال مانیٹر کرنے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا جائے گا ملک بھر میں بارش کی پیش گوئی این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا کراچی میں عید کے چوتھے روز سے موسلا دھار بارش کا امکان سندھ کے دیگر شہروں حیدرآباد ٹھٹھہ اور بدین میں 30 اور 31 مئی کو تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع پنجاب کے مختلف شہروں میں 28 سے 31 مئی کے دوران بارشوں کا امکان کے پی میں 26 سے 31 مئی تک بارش اور یالہ باری کی پیش گوئی اور سلمان اقبال فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش فلم لو دی سانگ کی لاہور میں پریس میٹ پروڈیوسر اور فلم کی کاسٹ عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے والی فلم کی کامیابی کے لیے پرامید فلم کے ہیرو فرحان سعید نے کہا ایکشن رومانس اور کامیڈی سے بھرپور فلم شائقین کے معیار پر پورا اترے گی اداکارہ مامیہ شاہ نے کہا اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے امید ہے لوگوں کو ضرور پسند آئے گا فلم پروڈیوسر کا کہنا تھا فلم عید کی مناسبت سے بنائی گئی ہے